لندن جانے کی باتیں پھر کیوں ہونے لگی ہیں؟ کیا میرا شیر پھر لندن جا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ کو لندن جانے والے شیر کی خبر سنائے، پہلے آپ کو جنگل کے شیر کی ایک کہانی سناتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تمام عادتیں بھی شاہانہ ہوتی ہیں۔ انہی عادتوں میں سے اس کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے لیے کسی علاقے کو چن لیتا ہے تو اس جگہ کو پھر اپنے گھر کا درجہ دے دیتا ہے۔ پھر وہ نہ تو اپنے اس گھر سے کہیں جاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو اپنے گھر کے قریب آنے دیتا ہے۔ اس کے علاقے میں اس کا حکم چلتا ہے۔ پورے علاقے میں اسی کے رعب اور دبدبے کی دھاک بیٹھی ہوتی ہے۔ جنگل میں رہنے والے اسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ وہ بے فکر ہو کر گھنٹوں سوتا رہتا ہے، جب اٹھتا ہے تو چہل قدمی کرتا ہے، لیکن کبھی اپنے علاقے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ اگر یہی شیر اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جانا شروع کر دے تو پھر اس کا اپنا گھر نہیں رہتا۔ خالی گھر کو دیکھ کر دوسرے شیر اس کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اور جب ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر شیر کا اپنا کوئی گھر نہیں رہتا۔ جنگل کے شیر کو سرکس کا شیر بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ناظرین، شیر کی جو کہانی آپ کو سنائی گئی، بظاہر تو اس کا تعلق میرے سیاسی شیر نواز شریف سے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مماثلت ہے بھی تو وہ صرف اتفاقیہ ہی ہو سکتی ہے۔ آپ شیر کی اس کہانی کو برائے مہربانی بھلا دیجئے۔ اب آگے کی بات کرتے ہیں۔ آج خبر آئی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان میں تقریباً 11 ماہ قیام کے بعد واپس لندن جا رہے ہیں۔ میرے شیر کا اب اپنے گھر میں دل نہیں لگتا۔ وہ کبھی لاہور تو کبھی مری کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ شیر کی پاکستان آمد پر اس کے قبیلے نے پاکستان کو نواز دو کا نعرہ لگایا تھا، لیکن شاید اب ان کو لندن کو نواز دو کا نعرہ بھی لگانا پڑے۔ آخر میرے شیر پر جتنا حق پاکستان کے لوگوں کا ہے اتنا ہی حق لندن والوں کا بھی ہے۔ ناظرین، یہ پہلی بار نہیں کہ میرا شیر اپنا گھر چھوڑ کر لندن جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار میرا شیر اپنا گھر چھوڑ چکا ہے، کیونکہ میرے شیر کو یقین ہوتا تھا کہ اس کے گھر پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ کچھ عرصہ قبل لاہور میں اس کی کچھار کے سامنے بلاول ہاؤس بنایا گیا، لیکن میرے شیر کو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ لیکن اب میرے شیر کو لگتا ہے کہ اس کے گھر کو خطرہ ہے، کیونکہ میرے کپتان کی کافی عرصے سے میرے شیر کے گھر پر نظر ہے۔ میرے کپتان نے اگرچہ ایک بار شیر کے گھر پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن 3.5 سال کی تگ و دو کے بعد شیر نے اپنے گھر کا قبضہ تو واپس لے لیا، مگر اس کی اپنے علاقے پر گرفت ماضی کی طرح مضبوط نہیں رہی۔ آج میرا شیر تو آزاد ہے، لیکن اڈیالہ جیل میں قید میرے کپتان کی پوری نظر کسی نہ کسی طرح شیر کی حرکتوں پر مرکوز ہے۔ میرے کپتان نے قید میں ہوتے ہوئے چند روز پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شیر لندن جا رہا ہے، اس کا بیگ پیک ہے۔ میرے کپتان کی اس بات پر کوئی ہنسا تھا تو کوئی حیران ہوا تھا، کسی نے بھی میرے کپتان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ لیکن میرے کپتان نے ثابت کیا کہ وہ جیل میں رہ کر بھی باہر والوں سے زیادہ باخبر ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے شیر نے 30-35 سال تک اپنے گھر کی طرف کسی کو دیکھنے نہیں دیا۔ 90 کی دہائی میں شیر کی جب بھی حکومت بنی اس کو تمام انتظامات مکمل کر کے دیے گئے۔ میرے شیر کو جس لاڈ اور پیار سے اس کے محافظوں نے پالا، اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ اگرچہ پاکستان کی سیاست میں بھٹو خاندان کی جڑیں بہت گہری تھی، لیکن ان کی میرے شیر کے گھر پر قبضے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکی۔ 90 کی دہائی میں میرے شیر کی اپنے محافظوں کے ساتھ ہلکی پھلکی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی۔ ایک بار میرے شیر نے ان کو للکارا بھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اس کے بعد جب دوبارہ میرے شیر نے محافظوں کو للکارا تو پھر باقاعدہ طور پر ایک تحریری معاہدہ ہوا۔ اسی معاہدے کے تحت میرے شیر کو پہلی دفعہ اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔ میرا شیر کئی دہائیوں سے محافظوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، لہٰذا اسے محافظوں کی فطرت کا بھی پتہ تھا، اور محافظ بھی میرے شیر کی ہر چال کو سمجھ چکے تھے۔ محافظوں کو پتا تھا کہ میرے شیر کو گھر سے کیسے نکالنا ہے، اور میرے شیر کو بھی پتا تھا کہ محافظوں کے ساتھ معاملہ درست کر کے گھر واپس کیسے لینا ہے۔ اب اسے خوش قسمتی کہہ لیں یا اس کے قبیلے کے لوگ بھی محافظوں کے ساتھ معاملہ درست کرنے میں میرے شیر کی مدد کرتے رہے ہیں، لہٰذا 2007 کے بعد میرے شیر نے محافظوں کے ساتھ معاملہ درست کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ جس طرح ایک خفیہ ڈیل کے تحت پہلی بار محافظوں نے میرے شیر کو جدہ بھیجا تھا، پھر اسی طرح ایک ڈیل کے تحت میرے شیر کی 2007 میں وطن واپسی ہوئی۔ اگرچہ میرا شیر 2008 میں اپنے علاقے میں حکومت قائم نہ کر سکا، لیکن اس کے چھوٹے بھائی کو ایک بڑے علاقے میں حکومت مل گئی۔ محافظوں کے ساتھ معاملات پوری طرح طے ہوئے تو 2013 میں میرے شیر کو مکمل طور پر اس کا گھر واپس مل گیا۔
لیکن میرے شعر کی وہی پرانی عادت محافظوں سے الجھنے والی آڑے آ گئی۔ 2017 میں میرا شعر ایک بار پھر اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا، لیکن بادشاہت اس کے قبیلے کے پاس ہی رہی۔ میرے شعر کو اس دوران ذاتی صدمات سے بھی گزرنا پڑا۔ میرے شعر کو اس کی بیٹی کے سامنے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد میرے شعر کے ہاتھ سے نہ صرف گھر گیا بلکہ اس کے پورے قبیلے کو بھی سختیاں برداشت کرنا پڑی۔ میرا شعر یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور اس کا اثر اس کی صحت پر پڑنا شروع ہو گیا، اور طبی وجوہات کی وجہ سے وہ اصل گھر سے دور ایک اور گھر میں منتقل ہو گیا۔ جس گھر میں اسے منتقل کیا گیا میرا شعر آج تک نہیں بتا سکا کہ آخر وہ گھر کس کا ہے، حالانکہ اس گھر میں اس کا 4 سال تک علاج جاری رہا۔ پھر میرے شعر نے اپنا گھر واپس لینے اور محافظوں سے معاملہ درست کرنے کے لیے رابطے بڑھائے۔ میرے شعر سے گھر لے کر محافظوں نے جس کو گھر دیا تھا وہ بھی اس سے ناخوش تھے۔ میرے شعر کو اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ معاملہ درست ہوئے اور 21 اکتوبر کو میرا شعر اپنا گھر واپس لینے جب اپنے علاقے میں داخل ہوا تو اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس بار گھر تو مل جائے گا، لیکن شاید وہ گھر کا مکین نہ بن سکے۔ اگرچہ گھر واپس ملنے پر میرے شعر نے فاتحانہ تقریر بھی کی، لیکن میرا شعر بجھا بجھا سا دکھائی دیا۔ آخر کار رمضان کے دنوں میں افطاری کے موقع پر کچھ صحافیوں کے سامنے دل کی باتیں کی۔ میرے شعر نے کھل کر بتایا کہ سب بندوبست ہو چکا تھا، مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ مجھے بادشاہ نہیں بنایا جا رہا۔ میرا شعر 2 ہفتے پہلے جس طرح میڈیا پر نظر آیا اس کو پریس کانفرنس کے بجائے قوم سے خطاب ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس ریکارڈڈ پریس کانفرنس میں کوئی صحافی موجود نہیں تھا۔ صحافتی اور سیاسی حلقے میرے شعر کی خاموشی پر سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن آج خبر آئی ہے کہ میرا شعر واپس لندن جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میرا شعر کب چلا جائے اور کب واپس آ جائے اس کا جواب میرے شعر کے قبیلے اور اس کے چاہنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ہم بطور صحافی سوال اٹھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، میرا شعر تجربہ کار سیاستدان ہے، وہ سیاسی طور پر خطرات کو وقت سے پہلے ہی بھانپ لیتا ہے۔ اگر اب وہ لندن جاتا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جماعت کے لیے کوئی مشکل وقت آنے والا ہے؟ سوال نمبر 2، میرا شعر کافی عرصے سے خاموش ہے اور اب اس کے لندن جانے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ حکومت کی کارکردگی سے مایوس ہے یا پھر سیاسی طور پر مکمل کنارہ کشی اختیار کر چکا ہے؟ سوال نمبر 3، ملک میں چیف جسٹس کی تبدیلیوں کے ساتھ میرے شعر کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک چیف جسٹس گیا تو میرا شعر لندن سے واپس آیا، اور اب ایک نیا چیف جسٹس آ رہا ہے تو اسی وجہ سے لندن جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کیا؟ سوال نمبر 4، میرے شعر نے پچھلی 4 دہائیوں میں اگرچہ بہت سیاسی عروج دیکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذاتی اور جذباتی الجھنوں کا سامنا بھی کیا۔ کیا میرا شعر غیر اعلانیہ طور پر سیاست سے ریٹائر ہو چکا ہے؟ سوال نمبر 5، اب اگر میرا شعر لمبے عرصے کے لیے لندن میں قیام کرتا ہے اور سیاسی طور پر غیر متحرک رہتا ہے تو کیا واپس آ کر اس دفعہ اسے اپنا علاقہ واپس مل جائے گا؟